انفارمیشن زون یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جی دوستو، آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم بات کریں گے اس شخص کے حوالے سے جسے جس ملک میں موت کی سزا سنائی گئی، اس نے آگے چل کر اس ملک پر حکومت کی۔ جی ہاں، دہشت اور خوف کی علامت صدام حسین نے اپنی 24 سال اقتدار میں انتہائی متحرک اور متنازعہ زندگی بسر کی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار سے معزولی کے بعد بھی صدام حسین پوری دنیا میں خبروں کا زینت رہا۔ صدام حسین التقلیدی سلادن صوبے کے صدر مقام تقلید کے گاؤں الجاتا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حسین عبدالمجید فوت ہو چکے تھے، چنانچہ صدام کی والدہ ثبات الفا نے ان کے چچا حسن المجید سے شادی کر لی۔ ان کے چچا یعنی سوتیلے باپ نے ان کا نام صدام رکھا، جس کے معنی ہیں سامنے آنے والا، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ صدام کی پیدائش جس قصبہ میں ہوئی، اس میں 1138 میں عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ صدام کی ابتدائی زندگی مشکل تھی۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور تقلید میں اپنے ماموں الفا کے ساتھ رہنے لگے، جو عراق کی فوج میں افسر تھا۔ صدام کی تعلیم و تربیت اسی ماموں نے کی۔ ان کے ماموں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام کو عراق میں نوآبادیت کی برائیوں سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں صدام کی اس ماموں کو برطانیہ نے کنگ فیصل اول کے خلاف سرگرمیوں پر قید کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف سرگرمیوں میں خاصے سرگرم رہے۔ اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ صدام کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے جیب خرچ سے کتابیں خریدتے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ شوق سے کرتا تھا۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ تیتر اور بٹیر کا شکار بہت شوق سے کرتا تھا۔ صدام دوسرے عراقی نوجوانوں کی طرح شراب اور شباب میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ 1958 میں انہوں نے اپنے چچا زادی ساجنہ سے شادی کی، جن سے ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ یہاں پر اگر صدام کی سیاست کی بات کی جائے تو سب سے پہلے صدام نے باث پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جولائی 1958 کی جمہوری انقلاب میں عراق میں برطانوی نواز بادشاہت، یعنی برطانیہ نے جو بادشاہت کا سلسلہ رکھا ہوا تھا عراق میں، ان کا خاتمہ ہوا اور ملک میں ظالم حکمران عبدالکریم قاسم برسر اقتدار آیا، جو کمیونسٹ نظریات کا حامی تھا۔ اس دوران قاسم کا عزیز دوست سعدو نصری تقریب میں قتل ہوا۔ اس قتل کا ذمہ وار صدام کو ٹھہرایا گیا اور گرفتاری عمل میں لائی۔ صدام کی یہ پہلی گرفتاری تھی۔ اس پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں وہ رہا ہو گیا۔ صدام حسین کو یہ پہلی جیل ہوئی، جو صرف 6 ماہ تک رہی۔ ثانوی تعلیم کے دوران صدام نے جنرل قاسم کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ ان پر قاتلانہ حملے کرنے والوں میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ صدام کے رہائی کے کچھ ماہ بعد صدام کو باث پارٹی کے ہائی کمان نے بغداد بلایا اور ان کو صدر جنرل قاسم کے قتل کرنے کا مشن سونپا گیا۔ اس کے لیے صدام نے عسکری تربیت حاصل کی، جس میں خاص طور پر ریوالور اور مشین گن چلانا تھا، اور ان کو ٹیک ٹیک نشانہ کرنے کی مہارت اس میں خصوصی طور پر شامل تھی۔ صدام نے اپنے 5 ساتھیوں سمیت جنرل قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے رہے اور راستوں کا جائزہ لیتے رہے کہ کیسے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے فرار اختیار کیا جائے۔ 7 اکتوبر 1959 کی سپہر کو صدام نے چلتے کار پر فائر کھولا۔ مشین گن سے اور گاڑی میں جنرل قاسم کو 2 گولیاں لگیں، لیکن وہ بچ گیا۔ جنرل قاسم کے باڈی گارڈ نے جوابی فائر کھولا تو صدام حسین کا ایک ساتھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ
ایک گولی صدام کے ٹانگ پر لگی لیکن وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صدام گرفتاری کے خوف سے کسی ہسپتال میں جانے سے ڈرتا تھا، چنانچہ ان کے ایک ساتھی نے ان کے پاؤں سے گولی نکالی۔ اس کی ٹانگ سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ حکومت نے ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ صدام نے بحث بدلا اور بغداد سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے تقلید پہنچے۔ راستے میں صدام کا ٹکراؤ ایک پولیس آفیسر سے ہوا۔ انہوں نے تمام صفائی دی لیکن پولیس آفیسر نے آخر میں کارڈ مانگا تو صدام نے بتایا کہ جناب ہم بدھو ہیں، ہمارے ساتھ کارڈ نہیں ہوتا۔ اس پر پولیس مطمئن ہو گیا اور اس کو جانے دیا۔ زخمی ہونے کے باوجود اپنے گاؤں پہنچے اور سارا داستان اپنے ماں باپ کو سنایا۔ ان کے ماں باپ اور پارٹی سربراہان نے یہی بہتر جانا کہ صدام ملک کی بجائے کسی بیرونی ملک چلا جائے۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ باعث پارٹی کا ہیڈ کوارٹر شام میں تھا اور ان کو وہاں سے بلاوا بھی آیا تھا۔ دمشق میں باعث پارٹی کی بانی مائیکل افلک نے صدام اور ان کے رفقا کو اچھی طرح خوشامدید کیا۔ مائیکل نے صدام پر خصوصی توجہ دی اور صدام کو خصوصی مقام دیا۔ پارٹی کے فیصلے کے مطابق صدام کو ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے مصر بھیجا گیا، جہاں صدام نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں صدام کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی، جو کہ وہ بھی جنرل قاسم کی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں سے امریکی CIA نے صدام سے راستہ استوار کیا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران صدام باقاعدگی کے ساتھ امریکہ سفارت خانہ میں آتا جاتا رہا اور CIA سے عراق کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کرتے رہے۔ صدام نے قاہرہ کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کر لی۔ 25 فروری 1960 کو صدام جب مصر میں تھے، ان کو عراق میں موت کی سزا سنائی گئی۔ مصر میں صدام نے قاہرہ یونیورسٹی میں پارٹی کو منظم کیا۔ فروری 1963 میں جب جنرل عبد الرحمن عارف نے جنرل قاسم کا تختہ الٹ کر ان کو قتل کیا تو باعث پارٹی کی اس کامیاب انقلاب کے بعد صدام بغداد واپس چلے گئے۔ 1963 کے اواخر میں ان کو بغداد میں اعلیٰ کمان کا عہدیدار بنایا گیا۔ باعث پارٹی کی جانب سے 4 ستمبر 1964 کو باعث پارٹی کے ارکان کے خلاف زبردست مہم شروع ہو گئی۔ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی، جس میں ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے دوران ہی صدام نے قانون کی پہلی سال میں کامیابی حاصل کر لی اور 1965 میں قید کے دوران ہی ان کو باعث پارٹی کے 5 ارب نیشنل لیڈرشپ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 1966 میں رہائی کے بعد وہ پارٹی کے مرکزی قیادت میں شامل ہو گئے۔ 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل میں داخل ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے جنرل عبد الرحمن عارف کا تختہ الٹ دیا اور یوں باعث پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت قائم ہوئی۔ صرف 2 ماہ بعد فوج کے قامت پسند عناصر نے بغاوت کی اور اس بغاوت کو بھی صدام نے کچلا۔ اس کے بعد البکر اور صدام نے وسیع پیمانے پر تطہیر کا کام شروع کر دیا۔ جولائی 1968 کے انقلاب کے بعد صدام انقلابی کمان کونسل کے وائس چیئرمین منتخب ہو گئے۔ 1 جون 1972 کو انہوں نے تمام غیر ملکی مغرب تیل کمپنیوں کو ملکی مفاد میں ضبط کرنے کا اعلان کیا۔ 1 فروری 1974 کو انہیں ملٹری سائنس میں ڈگری دی گئی۔ 8 اکتوبر 1977 کو انہیں باعث پارٹی کے لیڈرشپ کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں احمد الحسن البکر بیماری اور فیدر پہ حادثات کے باعث اقتدار اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور اس نے اقتدار صدام حسین کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی 1979 کو
صدر البکر نے استعفیٰ دے دیا اور صدام حسین سے صدر صدام حسین بن گیا۔ جولائی 1979 کو انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 18 مارچ 1980 کو صدام نے قومی اسمبلی کی تشکیل سے متعلق قانون منظور کر دی۔ 22 مارچ 1980 کو صدام نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ 8 سالہ جنگ 20 اگست 1988 کو بند ہوئی، جس میں 3 لاکھ سے زائد عراقی مارے گئے۔ 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کیا۔ 6 اگست کو اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ 17 جنوری 1991 کو امریکہ کی قیادت میں عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے کویت کو آزاد کرنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر صدام حسین نے تاریخ کے سب سے بڑے اسلامی جنگ امر المحارب کے آغاز کا اعلان کیا، لیکن اس خلیجی جنگ میں صدام کو شکست ہوئی۔ 27 فروری 1991 کو کویت عراق کے قبضے سے آزاد ہوا۔ صدام نے جنگ بندی کے تمام شرائط مان لی۔ 1993 میں صدام نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 715 غیر مشروط طور پر مان لی، جس کے تحت عراق کو غیر مسلح ہونے کی نگرانی شروع ہو گئی۔ 1995 میں صدام حسین ریفرنڈم کے ذریعے 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ 15 اکتوبر 2002 کو صدام آئندہ 7 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ 27 نومبر 2002 کو اقوام متحدہ کی اسلحہ انسپیکٹری نے ممنوعہ ہتھیار کی تلاش کا کام شروع کیا۔ 20 مارچ 2003 کو صدر بش کی طرف سے صدام کو دی گئی جلاوطنی کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد زمینی اور فضائی حملے شروع ہوئے۔ 9 اپریل 2003 کو امریکہ اپنے اتحادی فوجیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہوئے اور صدام کے مجسمے کو گرا کر عملاً صدام کی اقتدار کا خاتمہ کیا۔ صدام بغداد سے روپوش ہوئے۔ بالآخر 14 دسمبر 2003 کو تقلید کے قریب ایک تہخانے سے گرفتار ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا جلاوطنی کے بجائے اپنی وطن میں جان دینے کو ترجیح دوں گا۔ بعد ازاں امریکہ کی سرپرستی میں قائم ایک عدالت نے صدام کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن امریکہ کے ایجنٹوں نے ان کو پھانسی دی۔ ان کو اپنے ملک عراق میں ہی پھانسی دی گئی، لیکن اس کے پھانسی سے 5 ماہ قبل ان کے 2 بیٹوں ہدائی اور قصائی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، تو یہ آج کا ہمارا معلوماتی ویڈیو تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔